نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور صدق اللہ العظیم۔ آج کا میرا لائیو آنے کا جو مقصد ہے وہ بہت ہی ایک نازک مسئلے اور موجودہ دور میں ایک فتنہ کہہ سکتے ہیں اس سے متعلق ہے۔ یہ فتنہ ہمارے ذہنوں کے اندر اس طرح سے اٹیک کر رہا ہے کہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ کس طرح یہ ہمارے ایمان کا کباڑہ کر جاتا ہے۔ وہ فتنہ یہ ہے کہ کسی کی بھی مخالفت ہو، کسی سے متعلق بھی کوئی اپنا بغض نکالنا ہو، یا کسی کے متعلق کسی کی شخصیت کو ہٹ کرنا ہو تو ہم اس پر قادیانی ہونے کا فتویٰ لگا دیتے ہیں۔ یاد رکھیں، کسی مسلمان پر کفر کا فتویٰ لگانا یہ کبیرہ گناہ ہے، اور اس سے انسان کا اپنا ایمان بھی سلامت نہیں رہتا۔ دوسرے مسلمانوں پر کفر کا فتویٰ لگانے والا اس کو اپنے دین اور ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، کہ بتوں کی پلیدی سے بچو اور جھوٹی بات سے اجتناب کرو۔ اور دوسری جگہ پر فرمایا سورۃ التوبہ میں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو خدا سے ڈرو اور سچ بولنے والوں کے ساتھ رہو۔ تو کسی پر قادیانیت کا فتویٰ لگا دینا، کسی کو قادیانی ڈکلیئر کر دینا بغیر کسی تحقیق کے، بغیر کسی ٹھوس ثبوت کے، یہ ایک مسلمان کا کام نہیں ہو سکتا۔ ایک مسلمان کا کام تو یہ ہے کہ ایمان کو پھیلائے، ایمان کی دعوت دے، بجائے یہ کہ وہ لوگوں کو قادیانی بنانے پر تل آئے۔ یہ چند دن پہلے طارق عزیز جو نیلام گر سے جنہوں نے شہرت پائی، بہت ہی سنجیدہ اور محب وطن، میں جب بھی ان کو دیکھتا تھا تو مجھے ان کے اندر ایک محب وطن نظر آتا تھا، ایک ایسا شخص نظر آتا تھا کہ جو پاکستان سے محبت کرنے والا ہو۔ ان کے لہجے سے ہی پتہ چلتا تھا کہ یہ بندہ سچا اور کھرا انسان ہے۔ تو ان کی جب وفات ہوئی تو اس کے بعد یہ مسئلہ شروع ہو گیا کہ طارق عزیز صاحب جو ہیں وہ قادیانی تھے۔ میں نے اپنی وال پر پوسٹ لگائی، تعزیتی پوسٹ تھی کہ مرحوم فوت ہو گئے، لیکن اس پر چند لوگوں نے آ کر ان کو گالیاں دینا شروع کر دیں اور مجھے تنبیہ کرنا شروع کر دی کہ ایک قادیانی کے بارے میں آپ تعزیتی پوسٹ لگا رہے ہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ تو جب میں نے قادیانی ہونے کا ثبوت مانگا تو ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا، ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا۔ بنا ثبوت کے، بنا کسی بات کے قادیانی ہونے کا فتویٰ جڑ دیا۔ اور جب عمران خان کی بات آتی ہے، وزیر اعظم صاحب کی، تو ان پر بھی قادیانی ہونے کا فتویٰ لگایا جاتا ہے۔ دیکھیں، قادیانیت کے بارے میں نرم گوشہ رکھنا، پتہ نہیں نرم گوشہ وہ بندہ رکھتا بھی ہے کہ نہیں، لیکن ہر چیز انسان کے اختیار میں نہیں ہوتی۔ تو ڈائریکٹ ایسے فتویٰ لگا دینا کہ عمران خان قادیانی ہے، یہ بالکل غلط بات ہے۔ بالکل اس کا دور دور سے شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ کوئی جہاد نہیں ہے۔ اچھا، میں نے اس کو بندے کو کہا، سمجھایا کہ بھئی وہ طارق عزیز یہ نہیں تھا، وہ طارق عزیز وہ تھا جو صدر جنرل پرویز مشرف کے اس کا پرسنل سیکرٹری تھا، اور نیشنل سیکیورٹی کونسل کا سیکرٹری تھا طارق عزیز۔ اس کے بارے میں بار بار، یہ تو 2005 کی بات ہے، 3 4 5 کی، اس وقت یہ سامنے آتا تھا کہ آیا یہ بندہ قادیانی ہے یا نہیں، اس طارق عزیز کے بارے میں۔
تو اس کے بارے میں بھی کوئی مستند اور ٹھوس ثبوت نہیں تھے۔ اس کے بیٹے نے سوشل میڈیا پر بھی آ کر کہا تھا کہ پرنٹ میڈیا کے اوپر آ کر اس نے کہا، اور اسی طرح الیکٹرک میڈیا پر بھی اس نے کہا، اس کے نیوز میں بھی آیا کہ میرا باپ قادیانی نہیں ہے، ہم مسلمان ہیں۔ لیکن طارق عزیز جو پرویز مشرف کا پرسنل سیکرٹری تھا، اس نے کوئی بیان نہیں دیا جس کی وجہ سے وہ مشکوک ہو گیا۔ تو آیا اس کے بارے میں بھی کوئی ٹھوس ثبوت نہیں تھا؟ تو الٹا یہ کہ اس کا رد کرنے کی بجائے ایک سچے مسلمان اور محب وطن کو قادیانیوں کی لسٹ میں شمار کر دینا، جبکہ وہ اس دنیا میں نہیں ہے۔ تو پھر اس کے بعد جب میں اسے بحث کرتا رہا، اپنی وال پر سمجھاتا رہا، نہیں سمجھا، تو میں نے پھر اسی گروپ میں قادیانیت حقائق کے آئینے میں اس میں پوسٹ لگائی سوالیہ انداز میں، تاکہ لوگ ثبوت دیں تو بات واضح ہو جائے۔ میں نے پوسٹ لگائی کہ کیا طارق عزیز صاحب قادیانی تھے؟ ثبوت کے ساتھ جواب دیں۔ اچھا، لوگوں میں آج کل اتنا سینس نہیں ہے کہ وہ کسی کی بات کو سمجھ سکیں، الفاظ کو ہی دیکھ لیں۔ بس سوشل میڈیا ایک گزارے کا، وقت پاس کرنے کا ایک ذریعہ بن چکا ہے۔ بس آئے، چکر لگایا اور چلے گئے، نہ کچھ سمجھا نہ کچھ حاصل کیا، بس چلتے چلتے چکر لگا کر چلے گئے۔ یاد رکھیں، ایسا مت کریں، ایسا مت کریں۔ میری پوسٹ کے اوپر نیچے لوگوں نے جو ہے وہ کمنٹ کرنا شروع کر دیے کہ آپ ایک مسلمان کو قادیانی کہہ رہے ہیں، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ ہے وہ ہے۔ میں نے ان سے عرض کیا کہ میری اصلاح کی کوشش نہ کریں، سوال کا جواب دیں۔ وہاں پر جو میں نے لائن لکھی تھی پوسٹ کے اندر کہ ثبوت کے ساتھ جواب دیں، اس پر غور نہیں کیا کسی نے کہ یہ بندہ ثبوت مانگ رہا ہے۔ مجھے پتا ہے اس کے خلاف ثبوت ملنا ہی نہیں تھا، اسی لیے میں نے پوسٹ لگائی، اور لوگوں نے الحمدللہ وہاں پر، بہت سارے لوگوں نے وہاں پر ان کے مسلمان ہونے کی پوسٹیں اور ثبوت لگانا شروع کر دیے میری اس پوسٹ کے ضمن میں کہ طارق عزیز صاحب یہ نیلام گھر میں جنہوں نے شہرت پائی تھی، یہ مسلمان تھے۔ بات کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آخرت کو مد نظر رکھیں۔ مشکات شریف میں ایک روایت ہے، بخاری اور مسلم شریف میں موجود ہے یہ روایت، کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے اپنے مسلمان بھائی کو کافر کہا تو ان دونوں میں سے ایک پر کفر لوٹ گیا، یعنی یا تو کہنے والا خود کافر ہو گیا یا وہ شخص جس کو اس نے کافر کہا تھا۔ یہ بخاری اور مسلم شریف کی روایت ہے اور صحیح روایت ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی کسی کو کافر نہ کہ، دوسرے کو کافر کہنے سے خود کافر ہو جاتا ہے انسان، اس کا ایمان خطرے میں پڑ سکتا ہے یا آنے والے وقت میں وہ کافر ہو سکتا ہے۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے جانتے بوجھتے کسی دوسرے کو باپ بنایا، یہ بھی کفر والی بات ہے۔ اپنے والد کے علاوہ کسی دوسرے کو والد کہہ دینا، بنا لینا، سگا، اس کا نام اپنے نام کے ساتھ لگا لینا۔ راہ چلتے کہتے ہیں نا، آپ بعض اوقات کہہ دیتے ہیں ماں جی، یا پنجاب میں رواج ہے باپو جی، تو یہ اس زمرے میں نہیں آتا، بلکہ اپنے نام کے ساتھ نسبت لگا دینا کسی غیر شخص کی۔ اور جس شخص نے ایسی بات کی اپنی طرف منسوب کیا جو اس میں نہیں ہے، یعنی کہ اپنے بارے میں بڑھا چڑھا کر میں تو 30 مار خواہ ہوں، تو ایسا شخص ہم میں سے نہیں ہے، اور اس کو اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنانا چاہیے۔ اور جس نے کسی کو کافر کہا یا اللہ کا دشمن کہہ کر پکارا حالانکہ وہ ایسا نہیں ہے، تو یہ کلمہ اسی پر لوٹ آئے گا۔ یہ صحیح مسلم شریف کی روایت ہے، جلد اول حدیث نمبر 219۔ اتنی بڑی بات ہے، اتنی بڑی بات، اور ہم نے اس کو مذاق سمجھا ہوا ہے۔ جس پر دل کرتا ہے، جس کا دل کرتا ہے، اٹھ کر قادیانیت کا فتویٰ لگا دیتا ہے۔ اور مزے کی بات، آپ احباب تو مجھے جانتے ہیں سارے، مزے کی بات بتاؤں آپ کو،
یہ چند سال پہلے کی بات ہے، میں ایک قادیانی گروپ میں ایک قادیانی سے بات کر رہا تھا، تو بات کرتے ہوئے ظاہر ہے جب کسی سے بات کی جائے تو ایک انداز سے بات کی جاتی ہے، میں اس کو محترم کہہ کے پکار رہا تھا، جناب کہہ کر پکار رہا تھا، کیوں؟ اس کو میں نے چھتر مارنے تھے، اس کو میں نے اگر میں اسے بدتمیزی شروع کرتا، گالم گلوچ شروع کرتا، ہمارا مقصد ان کو اسلام کی طرف واپس لانا ہے، اسلام کی دعوت دینا ہے، اسلام کی حقانیت ان پر واضح کرنا ہے، اور یہ بتلانا ہے کہ قادیانیت کفر ہے، گند ہے، فتنہ ہے، اس سے نکل آؤ۔ تو اس لیے میں ذرا اس سے عزت سے بات کر رہا تھا تاکہ یہ میری بات کو سمجھے، میں سے بدتمیزی کروں گا، گالم گلوچ کروں گا تو یہ بھاگ جائے گا۔ ایک ایک صاحب وہاں پر تشریف لائے، آج کل بہت عزت کرتے ہیں ماشاءاللہ، بہت پیار کرتے ہیں، اس وقت شاید ان کو اندازہ نہیں ہوا، تو انہوں نے مجھے وہاں پر اس طرح بات کرتے ہوئے دیکھ کر، حالانکہ انہیں پتہ ہے کہ یہ بندہ چترول کر رہا ہے، لیکن اس کو نہیں دیکھا، مجھ پر قادیانیت کا فتویٰ لگا دیا، مجھ پر قادیانی ہونے کا فتویٰ لگا دیا۔ تو اتنا مجھے دکھ ہوا، اتنا یقین جانے، اتنا دکھ ہوا مجھے، اتنا دکھ ہوا، میں نے اس کو کچھ نہیں کہا، میرا دل جو ہے وہ پارا پارا ہو گیا، شدید تکلیف اور اذیت میں۔ ایک مسلمان کو آپ قادیانی کہہ دیں، ایک عام کافر بھی نہیں، قادیانی، اس کے ایمان کا، اس کے دل کا کیا حال ہوگا؟ بہرحال میں نے ان باکس میں جا کے بڑے پیار محبت سے اس بھائی صاحب کو سمجھایا، اپنی پوزیشن واضح کی، اور ان کو اپنے اس گروپ میں جہاں میں لائیو ہوں ابھی، اس گروپ میں نے ان کو ایڈ کیا۔ اس کے بعد وہ سمجھ گئے کہ یہ بندہ اس کیٹیگری کا نہیں ہے، اس لائن کا نہیں ہے۔ تو خیر، ہمارا یہ مزاج بن چکا ہے، اور ہم پھر کسی دوسرے کی بات اس پر مانتے ہی نہیں، ہم کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ نہیں بھائی، ہم جو موقف اختیار کر رہے ہیں اس پہ ہمارے پاس ثبوت بھی نہیں ہے، لیکن ہماری بات ہے ٹھیک، حق ہے، سچ ہے۔ یہ ہمارے اندر کہاں سے آئی یہ شدت پسندی؟ یہ ہمارے اندر باغی پن کہاں سے آیا؟ کیسے ہم اتنی بڑی جرت کر جاتے ہیں کہ ایک مسلمان کو کافر کہہ دیتے ہیں اور قادیانی کہہ دیتے ہیں؟ کتنی بڑی جرت کی بات ہے! خدا کا خوف ہی نہیں، اللہ رب العزت کا ڈر ہی نہیں، قرآن و حدیث کا خوف ہی نہیں، قرآن و حدیث کی تعلیمات کو پس پش ڈال دیتے ہیں ہم۔ کتنی غلط بات ہے، کتنی بری بات ہے۔ تو اس لیے ہوش کے ناخن لیں۔ یہ طارق عزیز صاحب جو فوت ہوئے چند دن پہلے، وہ مسلمان تھے اور عقیدہ ختم نبوت پر ایمان رکھنے والے آدمی تھے۔ ان کا ٹویٹر ہینڈل جو ہے وہ آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں، کئی سارے ثبوت آپ کو مل جائیں گے، اور وہ بندہ محب وطن تھا اور اپنے دین کے ساتھ، اپنے ملک کے ساتھ مخلص تھا۔ الحمدللہ ہم انہیں اچھے الفاظ سے یاد کر رہے ہیں۔ وہ طارق عزیز اور تھا جو مشرف کے دور میں اس کا پرسنل سیکرٹری ہوا کرتا تھا، وہ مشکوک تھا، یہ بندہ مشکوک نہیں تھا۔ میرے سامنے اس شخص نے، اس بھائی صاحب نے طارق عزیز کو گالیاں دیں کہ یہ مر گیا قادیانی، اس کی ماں کی ایسی، اس کی بہن کی ایسی۔ مجھے شدید دکھ ہوا، تو پھر میں نے ارادہ کیا کہ اس روش کو چینج کیا جائے۔ ابھی چند دن پہلے ایک ہماری شاعرہ ہیں، ابھی نام ذہن میں نہیں آ رہا، ان کو بھی قادیانی کہہ دیا گیا، ان پر بھی قادیانیت کا ٹیگ لگا دیا گیا۔ وہ بیچاری تل ملا رہی تھی کہ میں اس شخص کا پیچھا کروں گی جس نے مجھے قادیانی کہا ہے۔ ظاہر ہے مجھے اس تکلیف کا خود احساس ہے، کیونکہ میرے ساتھ ایسا ہوا۔ مجھے احساس ہے کہ کسی کو قادیانی، کسی مسلمان کو قادیانی کہہ دیا جائے تو اسے کتنا دکھ ہوتا ہے، کتنی اذیت اور تکلیف ہوتی ہے۔ تو اس روش کو، اپنے اس انداز کو چھوڑ دیں، ایسا مت کریں، اپنے ایمان کو خطرے میں نہ ڈالیں۔ جس کی شخصیت کو بھی ہم نے متنازع بنانا ہوتا ہے، اس پر قادیانیت کا فتویٰ لگا دیتے ہیں، تحقیق ہی نہیں کرتے، اور جب کوئی تحقیق سامنے آتی ہے اس کو بھی رد کر دیتے ہیں۔ تو میری آپ سے بہت 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 عاجزانہ گزارش ہے، التماس ہے
کہ بھئی کفر کے فتوے بانٹنا بند کر دیں، قادیانیت کے فتوے بانٹنا بند کر دیں۔ جو قادیانی ہے اس کو ڈنکے کی چوٹ پر قادیانی کہیں، لیکن ایک مسلمان کو قادیانیت جیسے فتنے میں شامل نہ کریں، اس کی نسبت اس فتنے کی طرف نہ کریں۔ خود سوچیں کہ اگر آپ کو کوئی قادیانی کہہ دے تو آپ کو کتنی تکلیف ہوگی، اسی طرح دوسروں کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ تو امید ہے کہ یہ قرآن و حدیث سے میں نے جو چند چیزیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں، اپنا درد اپنا دکھ میں نے جو آپ سب کے سامنے پیش کیا ہے، آپ اس کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے اور اس پر آئندہ عمل کرنے کی کوشش بھی کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔